اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر بزرگوں کے مدنی چینل کی بہت ہی خوبصورت پروگرام صدائے محرم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج صدائے محرم میں ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے۔ آج ہم یوں سمجھیں کہ یوم تشکر منا رہے ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہیں، کیونکہ الحمدللہ بزرگوں کے مدنی چینل کا ایک سال بخیر و عافیت مکمل ہوا۔ الحمدللہ اللہ پاک کی بے انتہا کرم نوازیاں، اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمتوں کے صدقے میں ہم نے یہ سفر مکمل کیا، ایک سال ہمارا مکمل ہوا، اور الحمدللہ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہوں گے، پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین، بزرگ مبلغین جو اس پورے سال میں ہمارے چینل پر، بزرگوں کے مدنی چینل پر تشریف لائے، جنہوں نے پروگرام کیے، پروگرام میں حصہ لیا، بعض پروگرام کے ہوسٹ بھی رہے، بعض پروگرام میں گیسٹ بھی رہے، اور اپنی تجربے کی روشنی میں ہماری اصلاح کرتے رہے اور دین کی باتیں ہم تک پہنچاتے رہے۔ تو بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آج ان مبلغین کی ہم زیارت بھی کریں گے، ان سے بہت سارے سوالات بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آج بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ دعوت اسلامی نے یہ مدنی چینل کیوں شروع کیا؟ بزرگوں کا مدنی چینل، اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ اس کا آئیڈیا کیسے آیا؟ کیسے خیال آیا؟ پھر یہ جب یہ پروگرام شروع کیا گیا بزرگوں کا مدنی چینل، تو اس کو شروع کرنے کے لیے اور کرنے کے بعد اب تک کا جو سفر ہوا، اس میں کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، انشاءاللہ یہ اور بہت ساری باتیں آج ہمیں سننے کو اور سیکھنے کو ملیں گی۔ آج شکر کا دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو رب کریم نے ہمیں عطا کی ہے۔ گھر بیٹھے دین سیکھنے کو مل رہا ہے، گناہوں کی معرفت حاصل ہو رہی ہے، فرض علوم سیکھنے کو مل رہے ہیں، اور بہت کچھ الحمدللہ آج کے پروگرام میں ہمیں سیکھنے کو اور سننے کو ملے گا۔ کیا فرماتے ہیں عبدالرؤف بھائی؟ جی کریم رضا بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور آج کی جو ٹرانسمیشن ہے، آج کا جو دن ہے، ہمارے بزرگ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بڑی خوشی، بڑی مطلب اہمیت کا دن ہے، کہ دلی طور پر بھی ان کو یقیناً اس میں مسرت ہوتی ہوگی کہ ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ بن گیا کہ ان کی اچھی مصروفیت ان کے لیے شروع ہو گئی۔ آج کے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ ہم جو ہے نعت خوان صاحبان سے کلام بھی سنیں گے، بزرگ نعت خوان ہوں گے، اچھا بزرگ مبلغین بھی یہاں تشریف فرمائے، ہم ان سے ان کے تجربات بھی سنیں گے کہ انہوں نے اس پورے ایک سال کے دوران اس مدنی چینل کی وساطت سے کیا کچھ سیکھ لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ بھی رہے ہوں گے، انشاءاللہ ہمارے جو بزرگ یہاں پر موجود ہیں، آپ نے بزرگوں کے مدنی چینل میں ان کے پروگرام دیکھے ہوں گے، کسی کی گفتگو سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے، کسی کی گفتگو سن کر چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی ہوگی، اور ان کی گفتگو سن کر علم دین میں اضافہ ہوا ہوگا، نیکی کی دعوت ملی ہوگی۔ آج انشاءاللہ یہ سب ان میں سے اکثر یہاں پر تشریف فرما ہوں گے، اور ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو اور سننے کو ملیں گی۔ تو سب آج سے کے پہلے اس پروگرام میں ہمارے خصوصی گیسٹ بھی تشریف لائیں گے، ماشاءاللہ انشاءاللہ خصوصی مہمان تشریف لانے والے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ان مہمانوں کی بھی گفتگو آپ نے انشاءاللہ سننی ہے۔ سب سے پہلے ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے بزرگ نعت خوان اسلامی بھائی جو ہے وہ کلام سنائیں گے، اور آج کا یہ جو کلام ہے، عام طور پر ہمارا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ ایک نعت خوان اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں وہ کلام پڑھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ایک بزرگ نعت خوان بھی ہوں گے، اور ان کے ساتھ ہمارے عدنان شیخ بھائی بھی انشاءاللہ مل کر یہ کلام پڑھیں گے۔ آئیے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جیتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ روک لیتی آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جیتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، وہی بھرتے جھولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں
مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا وہی بھر دے جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں وہ لیا سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے چلو چلے چلو بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کے وہی پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کے وہی پہ چلتے کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو وہی بھر دے جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں وہ لیا سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کے وہی پہ چلتے ہیں کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے اپنی اوقات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ اڑ کے پلتے تھے واللہ کل بھی ٹکڑوں پہ اڑ کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ اڑ کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ اڑ کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ اڑ کے پلتے ہیں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے تیرا اعجاز کب کمر جاتا آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے اب
اپنی اوقات صرف اتنی ہے کہ کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، قلبی ٹکڑوں میں ان کے پلتے تھے، واللہ 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 ٹکڑوں میں ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں میں ان کے پلتے ہیں، قلبی ٹکڑوں میں ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں میں ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سہلتے تھے، یہ کرم ہے حضور کا آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن۔ الحمدللہ آج بہت سارے مبلغین ہمارے ساتھ ایسے ہیں موجود ہیں جن کی زیارت آپ مدنی چینل پہ دیکھتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ان کے پروگرام بھی سنتے ہیں، ان کی گفتگو بھی سنتے ہیں، بعض ہوسٹ ہوتے ہیں، بعض گیسٹ ہوتے ہیں، اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ الحمدللہ سب کا جاری رہتا ہے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغین موجود ہیں۔ حسینی بھائی سے سب سے پہلے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ حسینی بھائی، بزرگوں کا مندی چینل ہمارے لیے یقیناً یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے الحمدللہ بے شمار فوائد بزرگ حاصل کر رہے ہیں، جوان بھی حاصل کر رہے ہیں، ہر عمر کے لوگ استفادہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمیں اس نعمت کا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بزرگوں کا مدنی چینل الحمدللہ بزرگوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ بے شک بے شک۔ جو بزرگوں کو، جوانوں کو، خواتین کو، جو ناظرین ہیں، ان کے جو دیکھنے والے ہیں بزرگ مدنی چینل، ان کے دل و دماغ کو پاکیزگی ادا کرتا ہے، اور الحمدللہ ان کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ مزید یہ کہ الحمدللہ علم دین اور روحانی روشنی انہیں فراہم کرتا ہے۔ اب آج یوم تشکر ہے الحمدللہ کہ الحمدللہ کم و بیش 12 ماہ ہو چکے مدنی چینل کو، بزرگوں کے مدنی چینل کو، تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس مدنی ماحول کے ساتھ جوڑ کے رکھا اور دین کی خدمت کی سعادت عطا فرمائے۔ ابھی اس میں شکر کے طور پر یہی ہے کہ الحمدللہ شکر دل سے کیا جائے، اور دل سے شکر یہی ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ اس دور پر فتن کے اندر اللہ پاک نے ایسے ذرائع عطا فرمائے کہ ہم گھر بیٹھے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ باقاعدگی کے ساتھ اس چینل کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ جس میں الحمدللہ اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، سنتیں وغیرہ سکھائی جاتی ہیں، دعائیں وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، پھر الحمدللہ مدنی مذاکرے الحمدللہ ہوتے ہیں۔
اور بزرگ مدنی چینل کے ذریعے بزرگوں کی اصلاح کی جاتی ہے. الحمدللہ حسینی بھائی ایسے ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے, میں خود الحمدللہ بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا بے شک. مدنی چینل دیکھ کر, پروگرام میں شرکت کر کے, کہ زندگی کے وہ پہلو کے جن کے بارے میں بندہ اکیلا ہی سوچتا رہے, کڑتا رہے کہ یار میں اس کا کیا حل نکالوں, یہ مسئلہ میرے گھر میں کیسے درست ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ ایک بہترین کنٹینٹ کے ساتھ پروگرام ہوئے جن میں بہت سارے مسائل پہ گفتگو ہوئی اور گھر بیٹھے لوگوں کو ان کے مسائل کا حل ملا. الحمدللہ یہ بھی ایک شکر کا پہلو ہے الحمدللہ ہمارے لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اور مزید یہ کہ ہم اس کی ترغیب دلائیں, شکرانے کے طور پر ہم اپنے رشتہ داروں کو اس کی ترغیب دلائیں, جو ٹیچر ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو, شاگردوں کو اس کی ترغیب دلائیں. پھر مزید یہ کہ جہاں جہاں ہم بیٹھتے ہیں, جیسے ہم مبلغین درس دیتے ہیں, بیانات کرتے ہیں, مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلائیں. اور خصوصاً بزرگوں کا مدنی چینل جو ہے اور اس کی جو ایک پروگرام ہے زندگی بہتر بنا, تو زندگی بہتر بنانے کا بہترین ذریعہ ہمارے پاس الحمدللہ بزرگوں کا مدنی چینل بھی ہو. اور پھر الحمدللہ مدنی چینل پورا کا پورا ہمارے بچوں کی اصلاح کے لیے, خواتین کی اصلاح کے لیے, بزرگوں کی اصلاح کے لیے موجود ہے. اب ان مدنی چینل ہی کے ذریعے الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی لوگوں کی اصلاح ہو گئی, کئی بزرگوں کی اصلاح ہو گئی. اور اب اس کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا بھرپور ساتھ دیں. مدنی چینل کے حوالے سے بزرگوں کے مدنی چینل کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ جڑے رہے, اور جو ہمارے اصلاحی باتیں ہوتی ہیں ہماری بزرگوں کے حوالے سے اب اس کے اوپر عمل کیا جائے, یعنی کہ عمل کی ترغیب دلا جائے. بزرگوں کا مدنی چینل الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری اصلاح کے لیے بنایا گیا ہے, بزرگوں کی اصلاح کے لیے بنایا گیا ہے. اس کو صرف تفریح کے لیے نہ دیکھا جائے, نہ ہی صرف اس کو وقت گزارنے کے لیے دیکھا جائے, بلکہ اس میں جو ہمیں اصلاحی باتیں بیان کی جا رہی ہے, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی باتیں بیان کی جا رہی ہے, ان پر عمل کیا جائے, اس پر عمل کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو حسینی بھائی آپ نے ارشاد فرمایا. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ چاہیے کہ وہ نہ صرف اس کو دیکھیں بلکہ اس کی دعوت کو عام کریں. ہاشم بھائی الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, یقیناً یہ سب کچھ جو باغ ہے امیر اہل سنت کی مرہون منت ہے, دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات, مدنی چینل اور پھر بالخصوص بزرگوں کا مدنی چینل امیر اہل سنت نے جو عطا فرمایا, تو یقیناً یہ بزرگوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے. آپ اس احسان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور اس مدنی چینل کی برکت سے خود آپ کی زندگی پر بھی اگر کچھ اثر ہوا ہے ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالرب بھائی, عبدالکریم بھائی, امیر سنت کے احسانات کی بات کی جائے نا, اوائل سے میں مطلب دیکھتا رہا ہوں, اگر ان کے احسانات گنے جائیں نا نہیں گن سکتے. اس کے لیے بہت بڑا وقت چاہیے, بہت بڑی لسٹنگ چاہیے, شاید وہ بھی کم پڑ جائے. ٹھیک ہے نا. اب اسپیسیفک اگر آپ بزرگوں کے مدنی چینل کی ہی بات کریں گے, ٹائم شارٹ ہوتا ہے اس لیے میں اتنی لمبی نہیں کروں گا, کہ امیر سنت نے جو جنرلی مطلب ہے کہ مدنی چینل لانچ کیا, اس کے فوائد بے شمار. پھر کڈس مدنی چینل, اب جو بزرگوں کا مدنی چینل امیر سنت نے کیا, امیر سنت کا ایک جملہ مجھے یاد ہے, میرے لیے ایک ایک تنکا قیمتی. اللہ 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 سبحان اللہ. یہ مطلب ہے کہ ایسا جملہ ہے نا, وہ سب کو کور کر رہا ہے. ابھی امیر سنت کی فراست, آپ کی دور اندیشی دیکھیں کہ بزرگوں کو کیوں ٹارگٹ کیا بھائی. یہ وہ طبقہ ہے کہ عوام میں یا معاشرے میں ان کی اتنی عزت نہیں ہوتی عمومی طور سے. ٹھیک ہے نا. بیچارے اکیلے پن کا شکار ہوتے ہیں. اب کیا کریں, وہ اولاد ہوتی ہے لیکن اولاد مصروف ہے, اب یہ کہاں جائیں. تو ان کو ایک بہت اچھے کام پہ لگا دیا کہ آپ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھتے رہیں, آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا, آپ کو ثواب بھی ملے گا. اب آئیے بزرگوں کے مدنی چینل میں بزرگ مبلغین انہوں نے ایڈ کیے. یہ مطلب بڑی اچھی کمبینیشن ہے کہ بزرگوں کی اصلاح کے لیے بزرگ مبلغین, اور وہ مبلغین جن کے پاس اچھا خاصا تجربہ ہے, بڑے بڑے اجتماعات میں بیانات کیے ہیں, بڑے بڑے علاقوں میں انہوں نے دینی کام کیے, ان کے پاس تجربہ ہے. تو امیر سنت نے میری ذاتی رائے ہے کہ ان کے تجربے کو فوکس کیا ہے کہ ان کو بھی لائیں. ان میں شاید ایسے ہوں گے کہ جو ڈسکنٹینیو ہو چکے ہوں گے اپنی بیماری کی وجہ سے, کاروبار کی پریشانی کی وجہ سے, اولاد کی کسی بھی وجہ سے ڈسکنٹینیو ہو چکے ہوں گے. تو یہ امیر سنت کی نیچر میں نہیں ہے کہ دعوت اسلامی والا گھر پہ بیٹھ جائے. اس کو اٹیچ رکھیں
ظاہر بات ہے کہ موبائل میں چارجر ہوگا تو وہ چارج کرے گا نا. تو آپ اٹیچ رہیں گے تو چارج ہوتے رہیں گے, گناہوں سے بچتے رہیں گے, نیکیاں کرتے رہیں گے, نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے. واقعی ان کے تجربے سے فائدہ. اس کے دو احسانات جنرلی میں آپ کو کہوں گا. نمبر ایک, ان بزرگ مبلغین کو آپ نے اٹیچ کیا. بے شک گھر کہاں بیٹھے ہو, آ جاؤ. اور جب میں دیکھتا ہوں نا کبھی کبھی اہل سنت گفتگو فرماتے ہیں نا, دعوت اسلامی کی اجتماع کی دعوت دے, تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. آ جاؤ دعوت اسلامی میں. یعنی یوں لگ رہا ہے کہ بس گلے لگانے کو تیار. اب آؤ, اہل سنت آپ کو گلے لگائیں گے. ایک تو ان کو گلے لگایا, واپس لائے گھر سے, اور پھر ان کے تجربے سے امت مصطفیٰ کو فائدہ پہنچایا. سبحان اللہ. یہ اپنے جب پروگرام دیکھتے رہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, بہت فوائد ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. واقعی رحمت نازل فرمائے, ان کا سایہ عافیت, صحت, تندرستی, ہمت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم رہے, اور ہمیں ان کا صحیح معنوں میں ایسا فرما بردار بنائے کہ ہم ان کی پسند کے مبلغ بنیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, بہت ہی خوبصورت گفتگو کی ہمارے ہاشم بھائی نے. واقعی یہ امیر اہل سنت کا احسان ہے بزرگوں کے اوپر. ہمیں ان کا دل سے مشکور ہونا چاہیے, ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. رب کریم انہیں درازی عمر بالخیر بالعافیت عطا فرمائے, ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پر سلامت رہے. حکیم غزالی بھائی, وقت بھی آپ کے سامنے ہی ہے اور سوالات بھی بہت ضروری ہیں اور بہت سارے ہیں. بزرگوں کے مدنی چینل سے بزرگ افراد کون کون سے فائدے حاصل کر رہے ہیں, کچھ اس پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ امیر اہل سنت کی سوچ الحمدللہ جیسے ہم نے سنا بڑی وسیع ہے, اور آنے والا وقت وہ بہت پہلے دیکھ لیا کرتے ہیں, اور وہ آنے والے وقت کو پہلے سے پہلے اس کو تیار کر لیتے ہیں کہ اس وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امیر اہل سنت نے بزرگوں کا مدنی چینل بزرگوں کو عطا کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس کے جو فضائل کہہ لیں, اس کی برکتیں کہہ لیں, اور اس کے اثرات کہہ لیں, وہ ہم خود دیکھ رہے ہیں. ہمیں لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ جب سے ہم نے بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنا شروع کیا ہے, ہمیں بہت سارے فوائد میں ایک فائدہ یہ ملا ہے کہ ہماری جو احساس محرومی اور احساس کمی تھی نا, وہ کم ہوتی چلی گئی. سبحان اللہ. کیوں کہ اب ہمیں محسوس ہونے لگا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس عمر میں ہمیں پہنچایا ہے اور ہم پہنچے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اسلامی کی برکت سے, امیر اہل سنت کی برکت سے ہمیں جو مدنی چینل پر یہ بزرگوں کا مدنی چینل دے دیا ہے, تو ہم اپنا وقت اس میں گزارتے ہیں. ہم سوچتے تھے یار میں بیمار ہوں, ہم تو چلا نہیں جاتا, کچھ اور مسائل ہیں, ہم کیسے جا کے جو ہے سنتیں سیکھیں. اور تو اب دیکھ ایک نفسیاتی طور پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا اپنے سے کم عمر والی کی بات کو سننا اور سمجھنے میں تھوڑا سا کتراتے ہیں. تو اب مدنی چینل تو الحمدللہ صبح سے شام تک چلتا ہے, یہ 24 گھنٹے چلتا ہے. تو اب اس میں یہ پرابلم بھی بعض لوگوں کو آتی تھی, باقاعدہ لوگوں نے اس میں ہم سے شیئر کی. پھر جو ہے جب بزرگوں کا مدنی چینل آ گیا اور اس میں الحمدللہ بزرگ ہی اسلامی بھائی اکثر آ کر دین کی بات بتا رہے ہیں. جیسے پچھلے دنوں ایک بہت پرانے اسلامی بھائی, غالباً 87-88 کے ہمارے پرانے اسلامی بھائی تھے, ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو ہے یہ بات کہی کہ یار بزرگوں کا مدنی چینل جب سے آیا ہے ہمیں ایسا لگا کہ ہم دوبارہ دعوت اسلامی میں آ گئے. اور انہوں نے اپنی بات کا اس بات میں اظہار بھی کیا کہ مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا. اور بزرگوں کا جو مدنی چینل ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ تجربات کی دنیا, نگران شورا کا بہت پیارا پروگرام ہے, اس میں اپنے تجربات میں جو بزرگ حضرات ہیں خاص طور پہ وہ آتے ہیں اور اپنے تجربات کی روشنی میں ہمیں ایک زندگی گزارنے کا وہ ڈھنگ اور طریقہ دیتے ہیں کہ جو ہم بڑی عمر میں پہنچنے کے باوجود بھی ہم حاصل نہیں کر پائے, لیکن ہمیں اس کے ذریعے الحمدللہ وہ میسر آ جاتا ہے. تو جب ہم اس کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت ساری چیزیں آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. ماشاء اللہ بزرگوں کے مدنی چینل کی برکت سے بزرگوں کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں, انہیں خصوصی توجہ مل گئی ہے.
اختر بھائی یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ابھی ہم نے مبلغین سے یہ سنا کہ بزرگوں کے مدنی چینل سے بہت سارے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، بزرگوں کو خصوصی طور پر یہ محسوس ہو گیا کہ ہمیں بھی کچھ توجہ مل رہی ہے اور ماشاءاللہ وہ سیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، عمل کا سلسلہ بھی بڑھ رہا ہے۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس مدنی چینل، بزرگوں کا جو مدنی چینل ہے، اس کی وجہ سے کوئی روحانی سکون کا سلسلہ بھی بنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے لیے روحانی طور پر تو یہی کافی ہے کہ ان کے نام کے اندر ہی بزرگوں کا لفظ آ رہا ہے، اللہ یہ ان کی روحانیت کا معاملہ ہو گیا ہے۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ اگر روحانیت بزرگ کو حاصل ہوگی تو پورے گھر کو حاصل ہوگی۔ الحمدللہ اس سے وہ روحانیت حاصل ہوئی ہے جس کی برکت سے کئی گھر ٹوٹنے سے بچ گئے ہیں۔ میرے خود ذاتی مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ ایک دفعہ کوئی سلسلہ ہمارا ہوا، کیونکہ جب حضرت نے کہا نا کہ عموماً جو ہمارا مخاطب ہوتا تھا نا مبلغ دعوت اسلامی کا، کسی کا بھی، وہ عموماً معاشرے کا نوجوان ہوتا ہے۔ تقریر میں ہمارے مبلغ میں یہی کرتے ہیں نا کہ نوجوانوں کہاں چلے گئے ہو، نوجوانوں میں کیا ہو گیا ہے۔ تو اب وہ مطلب نوجوانوں سے خطاب ہو رہے ہیں، کڈس مدنی چینل آ گیا ہے، اب وہ بزرگ سوچا کہ اب میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، مطلب ہے نا۔ تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو الحمدللہ سب سے زیادہ روحانی طور پر کہ ان کے لیے روحانی علاج کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور جب یہ برکت حاصل کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے پورے گھرانے کو برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، آمین، جن کی وجہ سے یہ گلشن قائم ہے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہماری آج خصوصی ٹرانسمیشن ہے اور الحمدللہ شورا کی طرف سے جو ہمارے بزرگوں کے مدنی چینل کو لک آفٹر کر رہے ہیں، ہمارے رکن شورا حاجی محمد امین اتاری بھائی بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ حاجی صاحب الحمدللہ آپ کو یہ سعادت، یہ ذمہ داری آپ شفقت فرما رہے ہیں ہم پر، ہمیں لے کر چل رہے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بزرگوں کا جو مدنی چینل ہے، یہ مطلب اس کی کیا ترکیب بنی شروع ہونے کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اس کا تو اظہار کل وہ ہو ہی گیا تھا، وہ عید کی ٹرانسمیشن کا اصل میں وہ تھا ہمارا ریکارڈنگ، اور امیر اہل سنت کی خدمت میں جو معتکف اسلامی بھائی تھے بزرگ، اور جو دیگر شہروں سے اس رات جو موجود تھے فیضان مدینہ میں، تو ان کی حاضری تھی ریکارڈنگ میں۔ تو اس میں جیسے ہمارے اختر خان نے جو کہا نا، تو اسی میں وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضرت جوان، عورتیں، بچوں کا بھی چینل ہو گیا، تو یہ عام چینل بھی ہو گیا، تو ہم بوڑھوں کا بھی کوئی چینل کریں۔ سبحان تو بات ایک دم سے کلک ہو گئی کہ یار واقعی بات تو صحیح ہے، ہونا چاہیے۔ اور وہ یوں مطلب ان کے مشورے پر وہ ہاتھوں ہاتھ وہ سلسلہ بنا۔ تو میں وہاں موجود تھا، تو مجھے فرمایا گیا کہ بھئی آپ اس کو دیکھیں، تو جو بھی ہے تو کہتے ہیں جب پیٹھ مضبوط ہو، پھر صاحب نے اشارہ کر دیا کہ بھئی کرنا ہے، تو بس یہ سب نے ماشاءاللہ مل کر کیا ہے۔ اور ہماری جو ٹیم ہے ماشاءاللہ، کل جو کلپ دکھایا گیا تھا، میں تو خواہش کروں گا کہ آج بھی وہ دکھایا جائے، جو کل ہماری پریزنٹیشن تھی نا، تو وہ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں بھی کچھ سلسلے ہیں جو دکھائے گئے، ورنہ در حقیقت اس کی ظاہر اسکرین کی خوبصورتی کے لیے، اور خاص کر جو ٹاپکس ہمارے یہاں جو سلیکٹ ہوتے ہیں تو ان میں ایڈریس ان کو کیا جائے، تو یہ ایک خاص اہتمام ہوتا ہے۔ پھر کام کو کام ہی سکھاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ سارے جو یہاں موجود ہیں، آپ موجود ہیں، تو اصل میں تو یہ سبھی آپ ہی لوگ لے کر چل رہے ہیں کہ اس کی ٹرانسمیشن کرنا اور ترکیب بنانا۔ اور یہاں در حقیقت ایک بات جو ایک ذہن میں آتی ہے نا، جو ہمیشہ ایک فیل ہے کہ جس طرح الحمدللہ ایک دینی ماحول سے ہمیں نسبت ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے امیر اہل سنت سے ہم جو نسبت قائم کرتے ہیں بزرگوں سے، ایک جو پورا ہر دور میں ہی یہ سلسلہ رہتا ہی ہے، تو فی زمانہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ جو سوشل میڈیا کی جو تباہیاں بیان کی جاتی ہیں، تو وہ اگرچہ اس سے بچے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، تو جوان بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، تو ہم یہ اکثر بیان کرتے ہیں، اور سچی بات ہے کہ اس سوشل میڈیا نے بوڑھوں کو بھی چھوڑا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جو اگر وہ بوڑھا بھی کوئی احتیاط نہ کرے اس سے بچنے کی، تو خرابی ظاہر ہے ان میں بھی پیدا ہونے کے سلسلے رہتے ہیں۔ اب یہ جو عمر ہے نا حضرت، یہ اس کے بعد تو کوئی سٹیپ نہیں ہے نا، بڑھاپے کے بعد تو کوئی چانس نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے وہ ایج 60
کے بعد جو بھی چانس لگے جتنا بھی 70 80 90 100 110 120 پھر جب بھی ہو بالآخر اب اینڈنگ ہے. تو وہ کہتے ہیں نا ہیپی اینڈنگ, تو یہ اس کا ایک سلسلہ بنا ہے کہ وہ ہیپی اینڈنگ. حاجی صاحب بڑی اچھی مصروفیت مل گئی ہے الحمدللہ. اور دیکھا جائے تو جو مدنی چینل گھروں میں دیکھ رہے ہیں انہیں تو ملی ہمیں بڑی اچھی مصروفیت مل گئی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم تو خود اسی سٹیج پہ تھے, بیماریوں نے گھیر لیا, پریشانیوں نے گھیر لیا, کسی کے ایکسیڈنٹ ہو گئے, چلنے میں دشواریاں ہو گئی, اٹھنے بیٹھنے میں مسئلے ہو گئے, تو وہ پہلے کی طرح بھاگ دوڑ تنظیمی کاموں کی نہیں رہی. تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو ابھی عاشم بھائی نے بات فرمائی کہ جو امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا آ جاؤ دعوت اسلامی میں ہاتھ پھیلا کے, تو جو گھروں میں بھی تھے نا انہیں بھی گھروں سے نکال کے بلا لیا الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان. اور جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ وہ کلپ بھی الحمدللہ تیار ہے انشاءاللہ. آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مدنی چینل کی ابتدا ہوئی. ماشاء اللہ. محمد شبیر عباسی کے پی کے ہزارف, میرے آپ سے درخواست ہے بزرگوں کے لیے کوئی ایسا پروگرام لانچ کیا جائے, بقیہ زندگی بچی ہوئی ان کے یہ آسانی سے گزار سکیں, صرف بزرگوں کے لیے لانچ کیا جائے. بچوں کے لیے کوئی پروگرام بنایا آپ نے, ایسا کوئی پروگرام بزرگوں کے لیے لانچ کیا. بوڑھوں کا مدنی چینل آ گیا. نام تجویز کیا عمران صاحب مبارک ہو, یہ بہت اچھا نام ہے بوڑھوں کا مدنی چینل, یہ بہت اچھا نام ہے سب. آپ بھی بوڑھوں میں شامل ہو گئے انشاءاللہ. تو کروا دو یہاں بیٹھے ہو گئے. یہاں تو بچے کی آواز آتی ہے نا, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, تو پیچھے سے آواز کیسے آئے گی؟ بوڑھوں کا مدنی چینل آ گیا اور چھا گیا. بات مضبوط ہے. بوڑھے بوڑھیاں ان کی دعائیں ملیں گی, اور بہت یعنی کہ ان کو خوشیاں ملیں گی, اور ان کی اصلاح کا بھی سامان ہوگا. تو آج امین اس کو نوٹ کر لو, اگر بزرگوں کا ممکن ہے چینل ممکن تو واقعی یہ میں بھی تو آپ ایک ہی برادری ڈفلی, آپ نام دے دو. بزرگوں کا مدنی چینل. یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل, مچا دل میں شیطان کے کوہرام سا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. اگلے سال آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پروگرام چل چکے ہوں گے انشاءاللہ. بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. مدنی چینل کے ناظرین, بزرگوں کا مدنی چینل آج ابتدا اس کی ہو رہی ہے. بزرگوں کا مدنی چینل, بزرگوں کا مدنی چینل. یہ جوانوں کے لیے بھی مفید ہے, ادھیڑ عمر والوں کے لیے مفید ہے, اور بزرگوں کے لیے مفید ہے. بچوں جوانوں کا بھی رہنما یہ, خصوصاً بزرگوں کا یہ مدنی چینل. ٹیکنالوجی نے انسانی ذہن کو بہت تبدیل کیا ہے. انسان نیٹ پہ جاتا ہے نا تو اس کو لامحدود انفارمیشن ملتی ہے, غلط سلط. کسی نے کہا نا کہ ٹیلی فون سروس بند تھی, بہت عرصے کے بعد اپنے گھر والوں سے ملا, اچھے لوگ ہیں. آپ اپنے دوستوں کو ٹائم کتنا دیتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو ٹائم کتنا دیتے ہیں؟ بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. جنت پروگرام کے اندر کوئی نہ کوئی ٹاپک لیتے ہیں کہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. تو جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل ہے زکوٰۃ ادا کرنا. نظاروں میں دنیا کے دھوکہ بڑا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. جب میرا ماں باپ فوت ہو گیا, ٹوٹ گیا, آج تک ٹوٹ گیا, اب جب پریشان ہوتا ہوں تو مشورہ کس سے کروں؟ باپ ہوتا تھا مشورہ دیتا تھا, ماں ہوتی تھی سہارا دیتی تھی, آسرا دیتی تھی. والدین ہوتے ہیں, ان کا وہ بدل کوئی نہیں ہو سکتا. میں اپنی بات بہت پیار کرتا ہوں, ان کو کوشش کرتا ہوں کہ خوش رہوں. بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. اے اسلامی بھائی, اے اسلامی بہنوں, خوشی کی خبر تم سبھی کو سنا دو. وہ یاد آ گیا پچھلے سال انہوں نے کہا تھا کہ مدنی چینل ہونا چاہیے. اچھا اچھا اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مبارک ہو جی. بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. سبحان اللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے جو ہمارے رکن شورا حاجی امین صاحب نے بیان کیا وہ آپ نے مناظر بھی الحمدللہ اسکرین پر دیکھ لیے کہ کس طرح ایک آئیڈیا دیا گیا شیخ طریقت امیر سنت کا
خوش ہوئے آپ اور الحمدللہ 1 سال مکمل بھی ہو گیا الحمدللہ. کیا فرماتے ہیں جی صاحب؟ نہیں بہت بہت مبارک بھی، اور اللہ پاک سب کی کوششیں قبول فرمائے. آمین. لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح یہ نیکی کے کام جب بھی شروع ہوتے ہیں یا کیے جاتے ہیں نا، تو شیطان بھی تھک نہیں جاتا ہے، وہ بھی لڑائی کرتا ہی ہے. تو یہ لڑائی تو جب تک دم میں دم ہے لڑنی ہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ہمیں پوری کرنی ہے. کہ اگر یہ شروع ہو گیا تو ظاہر صرف ہو ہی نہیں گیا، اب اس کو چلانا ہے. تو جتنے یہاں موجود ہیں یا جتنے مدنی چینل پہ بھی ناظرین ہیں، تو دعوت اسلامی تو ہر عاشق رسول کی ہے. بے شک. جو بھی اس میں اپنے تجربات شیئر کرتا ہے، کوئی اپنا حصہ لینا چاہتا ہے تو ویلکم. ایک طریقہ کار ہمارا بنا ہے، تو اس کے مطابق الحمدللہ ہم تو شہر و شہر گئے، اور ابھی بھی نیت یہی ہے کہ ہم مختلف شہروں کا بھی سفر کریں گے، اور یہ سلسلے جو ہے وہ جاری رہیں گے. اور پھر اس میں جو مختلف پیغامات ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ اب ظاہر شروع ہوا ہے تو اس کو دکھانے کا الگ کام ہے، تو اس کو دکھانا ہے، پھر اس پر اپنے کمنٹس بھی دینے ہیں. تو انشاءاللہ سب مل جل کے کریں گے تو ہمارے لیے ثواب بھی جاری ہے. کیونکہ یہ جتنے بھی ہیں جو بھی کام ہے، اگر کوئی اصلاح کا سامان مل جاتا ہے کسی کو، اور وہ یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاتا ہے، تو ظاہر مسلمان کی سب سے بڑی ٹارگٹ تو یہی ہے نا، ایمان سلامت ہو جائے. ایمان سلامت رہ کر جو ہے وہ دنیا سے چلے جائیں تو انشاءاللہ بالآخر جنت میں تو جائیں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ. حضور ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس چیز کو مطلب محسوس بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ بزرگوں کا مدنی چینل جس دن سے اسٹارٹ ہوا ہے ماشاءاللہ آپ اس کے روح رواں رہے ہیں، اور پہلے پروگرام سے ہی آپ کی شمولیت رہی ہے. فیضان صحابہ والے بیت کا سلسلہ رہا، اس کے بعد خوشیوں بھرے لمحات، اور آج کل نغمات عطار کا سلسلہ چل رہا ہے. اب عرض یہ کرنا ہے کہ مدنی چینل تو پہلے سے بھی جاری ہے نا، اور آپ کی جو آمد ہے مدنی چینل میں ہوسٹ کے طور پر بھی اور گیسٹ کے طور پر بھی پہلے سے بھی ہوتی رہی ہے. اب یہ بزرگوں کا مدنی چینل بھی بزرگوں کا، اس کے اندر جناب والا گیسٹ بھی بزرگ، اس کے آڈینس بھی بزرگ، تو یوں سمجھے کہ ایک نیا ٹیسٹ تھا. تو آپ نے کیا محسوس فرمایا کہ بھائی یہ تو آپ کے سامنے ہوا نا، کہ مجھے تو خالی کہا تھا نوٹ کر لو، تو میں نے تو نوٹ کیا کہ کھلنا ہے، باقی جنہوں نے چلانا ہے انہوں نے سارے کام کرائے. ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے نا. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کچھ کیا تو سچی بات ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ جو بھی آج بھی جو پروگرام آپ لوگ سجایا ہے، یہ سارا آپ کا کانٹینٹ، آپ کا آنا، آپ کا یہ اسٹیج سجانا، آپ کا یہ سارے انتظامات آپ کے. میں تو ابھی آ کر آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے اپنا بھی حصہ ہو جائے. تو در حقیقت تو یہی ہے جو ابھی تک بھی بڑوں سے بھی دیکھا تھا، سیکھا تھا، کہ جب بھی اس طرح کے نیکی کے کوئی کام ہو اپنا حصہ ضرور ڈال دیں. اب مسجد بن رہی ہے، اب ہم کہے یار میرے پاس تو نہیں ہے بھائی 10 لاکھ روپے، میں کیا دوں یار، میرے پاس 5 لاکھ روپے تو نہیں ہے. اور سچی بات ہے کہ ہم نے وہ ایک مسجد بنائی تو میں ان دنوں وہاں جمعہ پڑھاتا تھا. اچھا پیسے تھے نہیں، لیکن مسجد بنائی تو بن گئی الحمدللہ. تو پتہ ہی چلا تھا کریم رضا بھائی کہ ایک ماسی تھی جو وہاں کے کام کرنے آتی تھی بلڈنگوں میں، حسینی بھائی روزانہ 5 روپے ڈالتی تھی وہ. کیا بات ہے. حالانکہ کروڑوں روپے خرچ ہوئے اس مسجد پر. میں بعد میں جب مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا یار اس سیٹھ نے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ دیے، یہ اس سے نہیں بنی ہے. یہ جو اخلاص والا کوئی 5 کا جو نوٹ ہے نا، اللہ پاک نے اس کی برکت عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو در حقیقت دعوت اسلامی کے جتنے بھی کام ہیں، ان کاموں کو جب کیا گیا ہے تو پتہ نہیں کس کا اخلاص ہے، کس کی استقامت ہے، کس کی ایسی سوچ ہے، اور جب ہی یہ ساری برکتیں. اور پھر جو بھی دعوت اسلامی کو یہ ڈونیشن دیتے ہیں کرتے، تو میں تو بعض اوقات کہتا ہوں نا یار رش کرتا ہوں کہ یار یہ کتنے خوش نصیب ہے. کیونکہ سچی بات ہے ہم لوگ بعض اوقات اپنے ایریاز میں رہ کر اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے. جو ایسے ایریاز ہیں، یعنی میں اولڈ ہاؤس میں بھی میں نے ٹائم دیا تھا، ایک پروگرام کرنا تھا تو میں گیا تھا وہاں پر. دنیا یار بڑا عجیب و غریب حال ہے یار. یعنی میں ایک وقت تھا ہم کراچی میں مثال دیتے تھے کہ بھائی اپنے بچوں کو سنبھالو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کراچی میں بھی اولڈ ہاؤس بن جائے.
حسینی بھائی سروے کیا تھا آج سے 2.5-3 سال پہلے کراچی شہر کا. اللہ اللہ اللہ. اور مجھے یاد ہے کہ جب سروے ہوا تھا تو 40 اولڈ ہاؤس آپ کے شہر میں موجود ہیں. 40. اور اس میں 18 جینٹس کے میل کے اور 22 فیمیل کے. یعنی آپ اندازہ لگائیں یہ 40 ہیں ہمارے یہاں مختلف ناموں سے. اللہ اللہ. اور وہاں پر جب میں ایک اولڈ ہاؤس میں نے ٹائم گزارا تھا, عید کا دن تھا وہ ہاشم بھائی, اور وہ جو ٹائم تھا اس میں ان جو تھے جینٹس وہاں پر, ان کی حالتیں نئے کپڑے پہنے تھے انہوں نے, کیونکہ یا تو فیملی نے لا کر دیے تھے کہ آج عید ہے تو کپڑے پہنا دینا, یا ادارے والوں نے دیے. ہاشم بھائی سارا دن ہم رہے ان کے ساتھ, اپروکسیمن 10 بجے سے لے کر شام عصر کی نماز بھی ہم نے وہیں پڑھی تھی. ایک آدمی ملنے نہیں آیا تھا کسی کی بھی فیملی کا. اللہ اللہ. 35 to 40 وہ تھے اولڈ ہاؤس میں. اللہ. اب اچھا اس میں جب ہم نے تاثرات لیے کیا تو یہی ہوا کہ بھائی ہم نے 40 سال میں نے کما کر بھیجا کہ گھر بنے گا تو میں آ کر رہوں گا. میری بیوی کا انتقال ہو گیا, میں آیا تو بچوں نے اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا. آپ کو پوچھنے میں نہیں آتا. ایک کہہ رہا 2 گلیاں چھوڑ کر میری بچیاں رہتی ہیں لیکن عید ملنے بھی کوئی نہیں آیا. اب یہ تو حال ہے اس دور کا یار. اب ایسے میں ظاہر ہے جب انسان کوئی کسی قسم کا اس طرح کا جب انداز ہوتا ہے نا, یا تو خودکشی کی طرف جاتا ہے, کوئی ایسا مار دھاڑ والا انداز اختیار کرتا ہے, تو بینگ اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو حالات سے کمپرومائز کرنا, ظاہر پریشانیاں بھی ہیں, کسی کو بیماریاں بھی ہیں, کسی کا اس طرح کا فیملی کا کوئی پرابلم ہے, ایسے میں اسلام جو اپنے ماننے والوں کو تعلیم دیتا ہے وہ اس کو دوبارہ یاد دلانا کہ بھائی بھولنا نہیں, دیکھو ناشکری نہیں کرنی ہے, دیکھو گلا شکوہ نہیں کرنا ہے, دیکھو ایسا کوئی جملہ نہیں بولنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو. تو ان سب چیزوں کو گویا ایڈجسٹ کرنا اور سنبھالنا ہے, یہ ہمارا کام. اور پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ اپنی نام سے کوئی چیز آتی ہے نا تو وہ چیز ایک طرح سے اٹریکٹ کرتی ہے. اب فیضان صحابہ اہل بیت, اب یہ دن جو ہے وہ عظمت صحابہ, شان اہل بیت, یہ بیان ہوتا ہے, شہیدان کربلا ان کے تذکرے ہوتے ہیں. تو اب ایسے میں بزرگوں کو بھی ایڈریس کی جاتا ہے کہ حضرت یہ آپ کے لیے. اب اس میں بھی کیا ہے کہ ان کی عظمت و شان بیان کی جائے تاکہ ان کی محبت دلوں میں بڑھے. اور پھر چاہت تو یہی ہے کہ قیامت کے دن جب حاضر ہوں تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں. اور بلکہ وہ ہے نا, ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. چاہے 100 سال کا بوڑھا ہو اس وقت, چاہے 100 سال کا بوڑھا ہو وہ بھی 30 سال کا ہی جوان ہوگا, لیکن غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوگی, کیسے نعرے لگائیں گے کہ انشاءاللہ ہو جائے وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اس شان سے خلق میں ہوگا ہمارا داخلہ, اس شان سے ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, عظمت والا نبی کا جھنڈا, گھر گھر والا نبی کا جھنڈا, گھر گھر میں لہراؤ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین الحمدللہ آپ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. پروگرام ہے ہمارا صدائے محرم اور آج خصوصی ٹرانسمیشن ہے. ہم گھر میں بیٹھ کر جب اسکرین پر یہ پروگرام دیکھتے ہیں تو ہمیں منچ سجا ہوا نظر آتا ہے, اسلامی بھائی بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, مگر یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سب آ کے بیٹھے اور پروگرام ہو گیا. اس کے پیچھے بڑی محنتیں شامل ہوتی ہیں. جی صاحب, یہ سارا کنٹینٹ تیار کرنا اور پھر مطلب یہ سارے ساؤنڈ سسٹم, اسکرین اور سارے معاملات, یہ کیمرے, یہ کیا سب کچھ؟ یہ تو شہزاد بھائی بھی تشریف فرمائے ماشاءاللہ, کیونکہ ہماری یہ جتنے بھی بزرگوں کی ٹرانسمیشن کی جو مجلس ہے نا, اس کو لیڈ جو ہے وہ شہزاد بھائی کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو آ کے سچی بات ہے بیٹھ جاتے ہیں, باقی ان کی ٹیمیں الحمدللہ. دعوت اسلامی کا ایک حسن ہے کہ جیسے امیر اہل سنت کی تربیت ہی یہی ہوتی ہے کہ کل بھی اتفاق سے خصوصی مدنی مذاکرے میں کسی نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ 40 اسلامیہ کو لے کر آیا ہوں. تو اب دیکھیں یہ کیا ہے کہ یہ الحمدللہ ایک تربیت. امیر نے فوراً اس جملے کو چینج کروایا اور کہا کہ یہ کہنا جو ہے نا کہ میں لایا ہوں, نہیں, میں ان کے ساتھ آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں لایا نہیں ہوں, میں ان کے ساتھ آیا ہوں. میں نے کچھ نہیں کیا, میری ٹیم نے سب کیا. نہ جانے وجہ سے میں نے کہا نا مسجد بنی ہے, 5 روپے قبول ہوئے, 5 لاکھ قبول ہوئے, ہمیں پتہ نہیں ہے. اب یہ جو سارا سجتا ہے کرتا ہے, نہ جانے کس کا اخلاص والا کو کام ہے جس کے صدقے سارا ہو جائے. اب شہزاد بھائی بتائیں گے. شہزاد بھائی آپ ارشاد فرمائیں نا کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ آپ بحیثیت نگران مجلس اس سارے آپریشن کو دیکھ رہے ہیں, تو ایک پروگرام آن ایئر کرنے کے لیے آپ کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں لیڈ کا لفظ آیا نا, تو لیڈ تو جو ہے نا سب سے بڑی لیڈ جو کر رہے ہیں ہمارے شیخ کر رہے ہیں. اور جب ایک شعر بھی ہے نا کہ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, اس پہ اور رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. جس طرح آپ پڑھتے ہیں تحت اللفظ اس طرح پڑھ کے سنائیں نا. طرز کے ساتھ تو کوئی طرز کے ساتھ نہیں, تحت اللفظ. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ دعائیں تو لیڈ تو اصل ہمارے شیخ ہی کر رہے ہیں, اس کے بعد گریجولی پھر ہے نا نگران شورا, رکن شورا, تو یہی ہمارے لیڈرز ہیں. اور جن کے لیڈرز اچھے ہوتے ہیں نا تو ان کے پھر کام بھی اچھے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو الحمدللہ پھر ہے نا, اور ہمارے شیخ کے زبان سے جو نکل جائے نا وہ پورا ہوتا ہے. ایک مثال دے دوں کہ نا, جب شروع میں مدنی چینل جب نیا آیا تھا تو بعض لوگوں کی رائے تھی یار پتہ نہیں چل سکے گا نہیں چلے گا. اور جب میں کسی اور چینل میں تھا تو یہاں آیا تو میرے پتہ نہیں یار یہ دعوت اسلامی والے پہلے ہر امام پہنتے بنے کہ ہر امام والے کیا چلائیں گے, چینل بند ہو جائے گا. لیکن دیکھیں کیسا چلا اور چل رہا ہے, اور اس کی شاخیں بنتی جا رہی ہے. مدنی چینل انگلش, مدنی چینل بنگلہ, بزرگوں کا مدنی چینل, سوشل میڈیا, کڈز, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے شیخ کے منہ سے جو بھی نکلتا ہے وہ دیر پا ہوتا ہے, اور دور اندیش آدمی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے شہزاد بھائی, امیر اہل سنت, شیخ طریقت امیر اہل سنت جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں نا وہ کام کے وسائل اور اسباب خود بخود بنتے جاتے ہیں الحمدللہ. لیکن یہاں ایک بات ایڈ کروں کہ وہ فوراً اعلان نہیں فرماتے, وقت کا بھی انتظار, یعنی ان کو ہے کہ میں کب یہ اعلان کروں. اللہ اللہ سبحان اللہ. مجھے وہ اس کا تجربہ یہ بھی ہوا کہ ہمارے یہاں نیتوں کا بڑا ایک وہ سلسلہ چلتا ہے نا کہ بھائی ظاہر ہے حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات. تو امیر سنت کی کتاب لکھی تھی نیکی کی دعوت, تو اس وقت سے جو ہے نا وہ نیتوں کا بڑا رجحان چلا, اور پھر ہر چیز میں نیت, اچھی نیت کریں, اچھی نیت کریں. میں نے 1988 کا بیان ایک سنا حسینی بھائی, امیر اہل سنت نے اس وقت بھی بیان کیا تھا, مگر چونکہ اس وقت وہ ماحول نہیں تھا کہ جس میں وہ چیز اس انداز سے نافذ ہوتی. اور آج یہ ہے کہ موبائل رکھنے کی بھی نیتیں لکھی ہوئی ہیں. کیا بات ہے, موبائل رکھنے کی نیت, موبائل اٹینڈ کرنے کی نیت, کسی کو کال کرنے کی نیت, تاکہ جو بھی ہم کام کریں وہ مباح ہو. اگر مثال ہے یا سونا مباح ہے, نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے, مگر اچھی نیت سے سوئیں گے تو اب سونا ثواب ہو جائے گا. کھانا مباح ہے, کھانا اس کا نہ ثواب نہ گناہ,
لیکن اگر کھانا اچھی نیت سے کھائیں گے تو اب ثواب ملے گا. تو اب اس چیز کا علم دینا اور عام کرنا, تو امیر علیہ سنت جو کام اعلان فرما رہے ہیں تو وہ کام کا ایک وقت ہوتا ہے. یہ بزرگوں کی شان ہے, اللہ پاک نے ان کے زبان میں اثر رکھا ہے اور پھر وہ وقت کام ہو جائے. جی شہزاد بھائی کچھ اور مزید فرما رہے تھے کہ یہ کیسا انتظام, کانٹینٹ بنانا, لکھنا, کرنا. اچھا اب ظاہر ہے نا, ایک کام کے لیے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ نا ایک آدمی بھی کر سکتا ہے, لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ٹیم ورک ہوتے ہیں. تو یہ ٹیم ورک ہی ہے, اور ٹیم ورک کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اگر ایک کامیاب پروگرام کی بات کریں تو اس کے پیچھے پوری ٹیم ورک ہوتی ہے. اگر ڈائریکٹر ہے تو اس کے ساتھ ٹیم ہوگی تو ہی وہ کامیاب ہوگا. ٹیم میں پھر اس کے جو پریزنٹ کرنے والے جو ہوسٹ ہیں, ان کے گیسٹ ہیں, ٹیکنیکل ٹیم ہے, پیچھے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر, کنٹینٹ رائٹر, آڈیو والے وغیرہ وغیرہ. یعنی ٹیم ورک کے بغیر اتنا اچھے پروگرام اور اس طرح اچھی ٹرانسمیشن نہیں ہو سکتی. تو یہ کریڈٹ سب کو جاتا ہے, اور الحمدللہ ٹیم ورک کے تھرو ہی ہو رہا ہے سب. آج کی ٹرانسمیشن بھی جو کامیاب ہو رہی ہے یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ٹیم ورک ہی ہے کہ نا سب موجود ہیں. اچھا شہزاد بھائی, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگوں کے مدنی چینل کے پروگرام ہوتے ہیں, میں انہی کی بات کروں گا بزرگوں کے مدنی چینل کی, تو اس میں کانٹینٹ جو ہوتا ہے بڑا اہم, موضوع بڑے خوبصورت, گفتگو بڑی پیاری. تو اس کا مطلب, اور اتنے سارے پروگرام ہیں, بہت سارے پروگرام چل رہے ہیں الحمدللہ بزرگوں کے ہی, تو اس کی تیاری, اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں تو پہلے ہے نا ظاہر میٹنگز ہوتی ہیں. حاجی امین صاحب کے ساتھ ہماری کافی میٹنگز جب سے شروع ہوا ہے, جب سے لے کر بہت ساری میٹنگز ہوئی ہے, اور نئے پروگرام کے لیے بھی ہوتی ہے, پرانے پروگراموں کے لیے جو چل رہے ہیں, پرانے پروگرام جو آن ایئر ہو چکے ہیں, جو آن ایئر ہوں گے, تو کافی باہمی مشاورت کے بعد ہوتی ہے. لیکن کانٹینٹ جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ بھی ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو ہمارے راشد بھائی دیکھتے ہیں. محرم میں 10 لائیو صدائے محرم کے پروگرام کر رہے ہیں, 10 نغمات عطار ریکارڈڈ کر رہے ہیں, اور 10 بزم صحابہ اور اہل بیت ریکارڈڈ کر رہے ہیں. تو یہ 30 تقریباً پروگرام ہو گئے, اور 30 کا کانٹینٹ یہ, اور ان کے ساتھ ایک ان کے کانٹینٹ رائٹر ہیں عدیل, وہ دے رہے ہیں. تو ماشاءاللہ 30 پروگراموں کا کانٹینٹ دے رہے ہیں. ثواب کس کا ہے یہ ابھی پتہ ہی نہیں ہے, یعنی سارا گھومے گا, یہ سارا. ابھی آپ اس کو کریں پھر آپ کہیں گے یار اگر کیمرہ ہی آن نہ ہوتا تو, آپ کہیں گے ہاں یار بات تو صحیح ہے یار, نہیں ثواب کیمرے والے کا ہے. او بھائی کیمرہ تو آن کر دیا, مائک ہی نہ چلا تو بھائی پتہ چلے گا مائک, تو دوسرا کہے گا بیٹا تم سیدھے کام کرو, سوئچ تو میرے ہاتھ میں ہے نا, اگر میں سوئچ ہی آن نہ کروں تو لائٹ ہی نہیں جلے گی تو کیسا ہوگا. تو یہ تو وہی بات ہے کہ سارا کھانا پک گیا, گوشت گل گیا, سارے مرچ مسالے سب ڈالے, خالی نمک ہی تو نہیں ڈالا ہے. اللہ اللہ اللہ, کیا خیال ہے, چلے گا پھر؟ تو کس کا کیا کردار ہوتا ہے. جی راشد بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ راشد بھائی کانٹینٹ وغیرہ میں کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں, کیا احتیاطیں ہوتی ہیں, کچھ ہمیں بیان فرمائیں. اتنے خوبصورت آئیڈیاز آپ لاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک کنٹینٹ کی بات ہے تو کنٹینٹ سے پہلے آئیڈیا ہوتا ہے, اور آئیڈیا کہ بزرگوں کے لیے جب ہم نے پروگرام کرنا ہے تو بزرگوں کے لیے پروگرام کرنے میں کن کن باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے, چونکہ ہمارا ٹارگٹ مین ہوتا ہے بزرگ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بزرگ بیان کریں تو اس میں جوانوں کے لیے نصیحتیں ہوں, بچوں کے لیے بھی نصیحتیں ہوں. تو اس کے لیے ہماری ایک ظاہری بات ہے ایک مشورہ ہوتا ہے, اس مشورے میں کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں کہ اب ایونٹ اس طرح کا آ رہا ہے, جیسے شہزاد بھائی نے اشارہ کیا محرم شریف کا ایونٹ آنے والا تھا, تو اس پر مشورہ ہوا کہ کون کون سے پروگرام لانے چاہیے. تو اس پر ہم نے بیٹھے بات چیت کی, تو پھر یہ 3 نام سامنے آئے, صدائے محرم, بزم صحابہ و اہل بیت اور نغمات عطار. تو یہ مشاورت ہوئی, اور اس کے بعد ہمارا آئیڈیا کا سلسلہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے ہم مجلس میں اس کو آپس میں مشورہ کر کے طے کیا, تحریر کیا, پھر اس کے بعد نگران مجلس ہمارے اسد مدنی صاحب جو ہیں ان سے ہم میٹنگ کرتے ہیں, ان کے سامنے اپنا آئیڈیا رکھتے ہیں, وہ اس کو اوکے کرتے ہیں, نوک پلنگ سنوارتے ہیں. اس کے بعد پھر دارالفتہ اہل سنت میں جاتے ہیں, مفتی شفیق صاحب ہیں, ان کے سامنے رکھتے ہیں, تو وہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد اوکے کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آگے ریکارڈنگ کا ڈائریکٹر کا کام وغیرہ شروع ہوتا ہے. اچھا پھر اب کنٹینٹ دینا ہے, تو کنٹینٹ دینے میں بھی پھر یہی چیز ہوتی ہے کہ بزرگوں کے لیے دینا ہے,
آسان الفاظ ہوں، زیادہ اس میں تحقیق نہ ہو، زیادہ علمی گفتگو نہ ہو، اور ایسی باتیں نہ ہو کہ جو بزرگوں سے متعلق نہ ہوں. تو اس طرح کے سب چیزوں کو دیکھ کر کنٹینٹ تیار کیا جاتا ہے. اور لیکن اس کے باوجود ظاہری بات ہم انسان ہیں، کوشش تو ہماری ہوتی ہے کہ آسان سے آسان کریں اور سنجیدہ اس میں موضوعات ہوں، گفتگو اس میں سنجیدہ ہو، لیکن پھر بھی بتقاضۂ بشریت کچھ نہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. تو پھر رکن شورا کی طرف سے، شہزاد بھائی کی طرف سے، ہمارا پورا جیسا ایک سیٹ اپ ہے، جیسے جمین صاحب نے اشارہ کیا کئی چیزوں کی طرف، تو پھر ہمیں اس طرح بھی پتہ چلتا رہتا ہے. یعنی پروگرام اب آن ایئر ہوا، ریکارڈ ہوا، اس کے بعد ہمارے ایڈٹ ہوا، ہمارے فرسٹ مفتش اس کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر فائنل مفتش اس کو دیکھتے ہیں، تو کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمیں بتایا جاتا بھی یہ چیز آپ نے بیان کر دی تھی تو آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اصطلاحات کے حوالے سے ہمیں پھر بعض اوقات آگاہی فراہم کی جاتی ہے. تو اس طرح کبھی امیر اہل سنت کی بارگاہ سے چیزیں ایسی مل جاتی ہیں. تو یہ یوں سمجھیے کہ کسی ایک بندے کا یا ایک ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہوتا کہ اتنا خوبصورت پروگرام سامنے لے کر آنا. بہت سارے افراد کی محنت ہوتی ہے. کچھ تو افراد سامنے ہوتے ہیں جیسے آپ حضرات کیمرے کے سامنے ہیں، لیکن بہت سارے افراد یہ بیک پر ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں، سبحان تو اللہ، ان کی محنتیں ہوتی ہیں. اتنی طویل گفتگو سن کر میں نے نوٹ کیا ہے بڑا خوبصورت سلیکٹڈ اور انفارمیٹیو ہوتا ہے. ماشاءاللہ ایک عالم دین ہے جو حافظ بھی ہیں، مطلب ماشاءاللہ اچھے عالم ہیں، انہوں نے مجھے ہدایت کی ہوئی ہے کہ جو بھی کنٹینٹ تمہارے پاس ہے مجھے ضرور بھیجنے پہ اچھی معلومات ہوتی ہے. ایک عالم کا یہ کہنا یہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتا ہے. یہ ہماری اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. راشد بھائی سے ایک سوال کیا جائے کہ بھئی آپ کڈس چینل میں بھی رہے اور بزرگوں کے مدنی چینل میں بھی آئے، تو اب جو کنٹینٹ بنا رہے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں یا کیا ایک چیز الگ سے آپ کو کرنا پڑ رہی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے کڈس کا مدنی چینل کا کہا تھا تو میرے خیال میں دونوں کا شاید ایک جیسا ہی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی میں جب پروگرام کیا میں نے جی وہی کہ وہاں پر بھی میں نے کافی عرصہ تک بچوں کے ساتھ پروگرام جو کیا تھا تو کنٹینٹ میں خود ہی تیار اپنا کرتا تھا. اس میں بھی کئی مرتبہ امیر اہل سنت کی بارگاہ سے ایسے پیغامات آتے تھے. میں ایک دو چیزیں عرض کر دیتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ بہت ساروں کے لیے فائدہ ہوگا. ہر صاحب ایک مرتبہ نا پروگرام کیا تو اس میں بیان کیا کہ شیطان بعض اوقات اچھی باتیں بھی کر دیتا ہے. تو اس طرح کر کے جملہ بس کہتے کہتے میں گزر گیا. امیر اہل سنت کی طرف سے واٹس ایپ تشریف لایا، فرمایا بیٹا آپ نے پروگرام کیا ماشاءاللہ بڑا اچھا تھا، بڑی خوبصورت باتیں تھی، لیکن آپ یہ جملہ آپ نے کہا نا شیطان بڑا اچھا ہوتا ہے. تو حسن تھا وہ بھی میرے برابر میں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ باپا شیطان تو اچھا نہیں ہوتا، آپ تو یہ فرماتے ہیں. تو یہ مبلغ فرما رہے شیطان اچھا، شیطان کوئی اچھی بات بھی کرتا ہے. تو آپ نے توجہ دلائی کہ دیکھیں ہمیں گفتگو کرتے ہوئے بھی کن باتوں کا خیال کرنا ہے. اسی طرح میں نے کہا نا دائیں بائیں نہ دیکھیں، 35-36 کا ذکر کیا تو فرمایا دیکھیں آج کل کے بچوں کو یہ 35-36 دائیں بائیں، یہ بیت الخلاء، یہ ان کو سمجھ نہیں آتی چیزیں. تو کچھ آپ انگلش ورڈ اس میں استعمال کریں، کچھ بچوں کے ذہن کے مطابق بات کریں. تو اس طرح بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے. الحمدللہ ہم کنٹینٹ جب تیار کرتے ہیں صرف کتابی دنیا کے حد تک نہیں رہتے، جدید ٹولز بھی ہم استعمال کرتے ہیں. رکن شورا حاجی امین صاحب کئی چیزیں یہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، کئی خود ہم اپنے بزرگوں سے سیکھتے رہتے ہیں. تو اس طرح کوشش ہوتی ہے کہ آسان اور انفارمیٹیو چیزیں بیان کی جائیں. لیکن یہاں اگر ان کی گفتگو سے دو باتیں میرے ذہن میں آئیں. ایک تو یہ تو طے ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، 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 مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. یہ بات جو راشد بھائی کے باتوں سے میں نے تھوڑی سی وہ نوٹ کی، یہ کہا نا کہ آپ پہلے کڈس میں تھے تو بزرگ میں تھے، تو سچی بات ہے پہلے یہ بچپن کو یاد کرتے تھے، اب بڑھاپے کی تیاری کریں گے. تو پہلے تو ماضی کو یاد کر کے کوستے رہتے تھے، اب مستقبل کا جو پلان ہے وہ تیاری کریں گے بھائی کیسے کرنا ہے. تو یہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسا بڑا بننا
माशा ये पहले से अपना जो है ना वो सारा बना कर दे रहे हैं। राशिद भाई ने एक मदनी फूल ये भी दिया कि अमीर सुन्नत वक्तन फ़वक्तन तरबियत फरमाते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर सुन्नत बूढ़ों का सहारा है, बेशक बुज़ुर्गों का भी सहारा है। तो अल्लाह करीम हमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नौमान भाई, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि बुज़ुर्गों के मदनी चैनल के ज़रिए बुज़ुर्गों में गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा हो रहा है, ये फ़ायदा इन्हें पहुँच रहा है, क्या फ़रमाते हैं इस बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कोई चैनल जैसे इस्लामी चैनल है हमारा मदनी चैनल, और गुनाहों से बचने का जो जहन बन रहा है, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, जब हम कोई कंटेंट देते हैं, जैसे अभी कंटेंट की बात हुई कि कितना हम इस पर एहतियात करते हैं, कितनी इसको तरीके से इसके ऊपर अमल किया जाता है, जब वो कंटेंट सुनते हैं एक असर करता है। जब बयान कोई चीज़ की जाती है, कोई अल्फाज ऐसे होते हैं कि वो दिल पे असर कर जाते हैं ऑन द स्पॉट, और वो ऐसा वक्त होता है करीम भाई कि आपने भी मुशाहिदा किया होगा और भी बुज़ुर्ग इस्लामी भाई तशरीफ़ फरमाएं कि वो एक लम्हा होता है, वो ऐसा दिल पे चोट करता है, वो अल्फाज ऐसा चोट कर जाता है कि वो कहीं का कहीं हो, यानी गुनाहों की ज़िंदगी से निकलकर नेकियों का ताराज बन जाता है। सुभान। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही कहेंगे कि ये बुज़ुर्गों का मदनी चैनल जो कि काविशों के, मेहनतों और ना जाने कितनी अर्क रेजियों के बाद जब हमें कंटेंट मिलता है, बज़ाहिर यूँ लगता है कि भाई इतना सा तो बोला है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है ना, जो बज़ाहिर हमें एक फिलर बनाते हैं कोई नेकी की दावत का, हमें लगता है कि 1 मिनट कुछ 36 सेकंड का फिलर बन गया, लेकिन जो इसके पीछे मेहनत है कि उस जगह पे जाना, फिर कंटेंट की तैयारी करना, फिर सारे कंटेंट को शरई तफ्तीश के साथ देखना, फिर इसमें डायरेक्टर, इसमें फिर वो उसकी रिकॉर्डिंग करने वाला, तो वो भी हैं। तो ये चूँकि इसमें एक प्रैक्टिकली हुआ है तो वाकई लगता है कि बहुत बड़ी मेहनत है। तो इतनी मेहनत के बाद जब कोई चीज़ आपको पेश की जाती है तो उसको सुने। जब आप तवज्जो से सुनेंगे ना, किसी चीज़ की अहमियत समझ के, तो जब अहमियत मिल जाएगी वो बात असर कर जाएगी। अमीर सुन्नत की हम बात कितनी अहमियत से सुनते हैं, कैसा हमें दिल पे असर करता है ना, कि इनकी मुस्कुराहट देख के जो ना हमारी तबीयतें तब्दील हो जाती हैं। तो ये सब मतलब ज़रूरी है कि हम तवज्जो से सुनेंगे, इंशाल्लाह गुनाहों से बचते रहेंगे। चैनल के नाज़रीन माशाअल्लाह खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, और इस वक्त हमारे पास कुछ तासुरात भी जमा हो चुके हैं। ओवरसीज़ से हमारे पास कुछ तासुरात आए हैं, आइए हम वो तासुरात समाप्त करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बुजुर्गों के मदनी चैनल को 1 साल मुकम्मल हुआ। माशाअल्लाह मदनी चैनल की बहुत शानदार कोशिश, और इस पूरे अरसे में बुजुर्गों ने बहुत शानदार सिलसिले दिए। बुजुर्गों के तजुर्बात से भी फ़ायदा हासिल किया गया, उनके तजुर्बात की रोशनी में रहनुमाइयाँ मिली। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बेहतरीन जज़ा अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू अलैह को भी अता फरमाए। मदनी चैनल की तमाम टीम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और वो तमाम पार्टिसिपेंट कि जिन्होंने इन सिलसिलों में बुजुर्गों ने शमूलियत इख्तियार की, उनको भी मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुज़म्मिल हनीफ़ अतारी ग्रीस के शहर ईथन से बोल रहा हूँ। बुजुर्गों का मदनी चैनल इस हवाले से तमाम आशिक़ान रसूल को बहुत बहुत मुबारक हो। ये बुजुर्गान दीन का एक ऐसा मदनी चैनल है जिसके माशाल्लाह बहुत सारे फ़ायदे हुए। बुजुर्गों को खासकर पता चला है कि बुजुर्गों के पास कितना माशाल्लाह वो दीनी माहौल है, और वो इल्म दीन के फूल जो हैं वो अता फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला मदनी चैनल में बरकतें अता फरमाए। मोहम्मद सफदर कादरी ईरान से बोल रहे हैं। बुजुर्गाना जिसे मदनी चैनल देखते हैं दिन बड़ी सुकून मिलता है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला क़यामत तक इस सिलसिले में जारी फरमाए, आमीन। ये मदनी चैनल हम देखते हैं, बुजुर्गों का मदनी चैनल बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। ये छोटों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, और बहुत अच्छा सिस्टम है ये। और मुहर्रम को ये साल मुकम्मल होने वाला है, इसकी सबको बहुत ज़्यादा मुबारकें हैं। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मज़हर जलील अत्तारी यूनान के शहर एथन से अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों का मदनी चैनल, इसको पूरा 1 साल होने वाला है, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। शुक्रिया अमीर अहले सुन्नत, शुक्रिया दावत इस्लामी। यूनान के शहर एथन से अर्ज़ कर रहा हूँ। बुजुर्गों का मदनी चैनल, शुक्रिया दावत इस्लामी, शुक्रिया अमीर अहले सुन्नत। सैयद सदाकत अत्तारी साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग से अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों का मदनी चैनल जिसको 1 साल मुकम्मल है,
बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ बुजुर्गों का मदनी चैनल और इसकी पूरी टीम को। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इल्म दीन हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह करीम हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया को दराज उम्र बिल खैर अता फरमाए, इनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम दायम फरमाए और इसी तरह इनके फयूज़ व बरक़ात से हम मुस्तफ़ीज़ होते रहें। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद खालिद अतारी, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका से। बुजुर्गों का मदनी चैनल, इसकी सालगिरह मुकम्मल हो रही है और बहुत खुशी की बात है। मैं सबको इसके मुबारक पेश करता हूँ। जितने भी हमारे बुजुर्ग भाई हजरात हैं वो माशाल्लाह इसके मुस्तहिक हैं। हमें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ये वाहद चैनल है जो हमें कहीं भी इस किस्म की चीज़ें सीखने को नहीं मिली हैं जो इस चैनल ने हमें प्रोवाइड किए हैं। और माशाल्लाह मुझे भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं इसको हमेशा बड़े शौक़ और ज़ौक़ से देखता हूँ। मैं सबसे गुजारिश करूँगा इस चैनल से मुंसलिक करें और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मोहम्मद अरशद अतारी, जरामाला से। मेरी उम्र 53 साल है। बुजुर्गों का मदनी चैनल, इसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, दावत इस्लामी की बरकत से ये बुजुर्गों का मदनी चैनल शुरू हुआ और आज इंशाअल्लाह इसकी धूमधाम है और बुजुर्गों की इससे इस्लाह हो रही है और अल्लाह तबारक व तआला का करम है। शहरों का माहौल भी इससे बेहतर हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अमीर अहले सुन्नत को दराज़ी और खैर अता फरमाए और दावत इस्लामी को मज़ीद तरक्कियाँ और अरूज अता फरमाए। मेरा नाम मोहम्मद कारक अत्तारी, मेरा तल्लक फैसलाबाद से है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि बुज़ुर्गों का मदनी चैनल 1 साल मुकम्मल होने पर दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये मदनी चैनल का इफ्तिदा किया है और हम शुक्रिया अदा करते हैं मदनी चैनल का और अमीर अहले सुन्नत का कि जिन्होंने ये अच्छा कदम उठाया। मेरा नाम काज़िम हुसैन है, मुल्तान में रहता हूँ मैं। 55 साल मेरी उम्र है और बुज़ुर्गों का मदनी चैनल 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये अमीर अहले सुन्नत की बहुत बड़ी काविश और उसके तवफ़ुज़ से मदनी चैनल पर, बुज़ुर्गों का मदनी चैनल, बड़े आम सिलसिले और बेहतरीन प्रोग्राम नशरियात हो रहे हैं। तो मेरे अहले सुन्नत को भी बहुत बहुत मुबारक हो और फितन दौर में मेरे अहले सुन्नत जैसा हमें बुज़ुर्गान दीन मिले हैं जिन्होंने इस पुरफितन दौर में कई लोगों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को सुधार दिया है। बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। माशाअल्लाह, शुक्रिया अमीर अहले सुन्नत, शुक्रिया दावत इस्लामी। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि न सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से हमारे इस्लामी भाइयों ने बुज़ुर्गों के मदनी चैनल के हवाले से तासुरात हमें भेजे। इस वक्त हमारे दरमियान हैदराबाद से आए हुए एक नात ख़ान शहाबुद्दीन भाई भी तशरीफ़ फरमाएँ। वक्त की जो है वो भी बहुत ज़्यादा नज़ाकत है, बहुत क्लोज़ होता चला जा रहा है। शहाबुद्दीन भाई की बारगाह में अर्ज़ है कि 1-2 अशार अगर कलाम के सुना दें तो आपकी भी इसमें शमूलियत हो जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। पुल से उतारो गुज़र को खबर ना हो, पुल से उतारो गुज़र को खबर ना हो। जिब्रील पर
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، آئیے سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ ایک سال مبارک ہو دعوت اسلامی کا، بزرگوں کا مدنی چینل کا۔ اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے اور اللہ تمام بزرگوں کو اس سے فائدہ پہنچائے، اور اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم اس کو آباد رکھیں۔ سبحان اللہ۔ مزید کال دیجیے۔ محمد الیاس جی، شعبہ محبت بڑھاؤ لیاری سے۔ مدنی چینل کی تو کیا بات ہے، جب سے بزرگوں کا مدنی چینل آیا بہاریں آ گئی، بزرگوں میں روح پھونک دی گئی، جذبات جو تھے وہ ٹھنڈے ہو گئے، گھر کے ماحول بہت اچھے ہو گئے، علم دین بزرگوں کو سیکھنے کو مل رہا ہے، گھر کے ماحول کی بہاریں آ گئی، گھر والے سکون میں آ گئے، بلکہ راحت میں آ گئے، کیونکہ علم دین کی بہاریں جب آئی اور لوگوں نے اپنے جذبات کو ٹھنڈا کیا، جب مدنی چینل پہ علم دین سیکھا، اور جو مدنی پھول دیے جاتے ہیں کہ بزرگوں کو کیسا ہونا چاہیے، تو بہت ہی فرق پڑا ہے۔ اللہ کریم دعوت اسلامی کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزید کال دیجیے۔ عثمان اتاری، سکندر آباد، لیاقت آباد۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں مدنی چینل، اس ٹائم دنیا کے بہترین چینلوں میں سے ایک ہے، جو دین اور دنیا دونوں کے کام کر رہا ہے۔ میرا محمد صدیق مدنی اتاری ہے، شعبہ محبت بڑھاؤ سے میرا تعلق ہے، اور میں نیو کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ایک محرم الحرام بزرگوں کے مدنی چینل کو 1 سال مکمل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین مزید کال بھی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ الطاف اتاری، جنہ ٹاؤن کراچی۔ الحمدللہ بزرگ اسلامی بھائیوں کے مدنی چینل کو 1 سال مکمل ہوا۔ ماشاء اللہ الکریم، بزرگوں کے مدنی چینل کی برکت سے جہاں بڑی عمر کے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، وہی نوجوان اسلامی بھائیوں کی بھی تربیت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، اب پروگرام کا وقت بالکل اختتام پر پہنچ چکا ہے۔ ہم حاجی صاحب سے گزارش کریں گے کہ آخر میں ہم سب مل کر وہ کلام پڑھیں، بزرگوں کا مدنی چینل۔ یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل، بچا دل میں شیطان کے کوہرام سا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل، بزرگ اس کو دیکھے، جوان اس کو دیکھے، جو بچے بھی دیکھے تو ماں اس کو دیکھے، بھلائی ہے اس میں بھلا ہی بھلا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل، اسے دیکھنے کی بنائے جو عادت، اسے بے سبب بخش کر دے تو جنت، یہ عطار کی یا الہی دعا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل، 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 بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل۔ تمام اسلامی بھائیوں کو بہت بہت مبارک اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک سب کی کوششیں قبول فرمائے، اور دیکھیں اس کو دیکھنے اور دیکھنے کی دعوت دینے، اس کا سلسلہ جو ہے وہ مستقل ہی ہونا چاہیے، تاکہ نیکی کی دعوت عام ہو، اور ہمارے نیکی کے جو کام ہے اس میں ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ مبارک حضور، مرحبا مرحبا۔ اسلام زندہ